कैप्टन हो ऐसा न सिर्फ 100 रन्स बल्कि अपनी टीम को भी फतह से हमकिनार किया। श्रीलंका बांग्लादेश दोनों के स्पिन ट्रैक बहुत ही आला। फर्स्ट ओडीआई चीता करेगा शेर का शिकार या शेर करेगा चीते का। जो टॉस जीते वो मैच जीते। दोनों कैप्टन हैं पुरजोश। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर अली। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी न्यू सब्सक्राइब हैं उनको खुशामदीद कहते हैं। जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं उन सब को रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और हम जैसे कि सब्सक्राइब आस्ता आस्ता आगे की तरफ इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आप लोगों का तावन है जिसकी वजह से मेरा चैनल मज़ीद ग्रोथ हो रहा है। और आपकी कीमती राय मुझे कमेंट्स में लाजमी चाहिए और मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। आज जैसे कि हम नया टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज थी और श्रीलंका 1-0 से टेस्ट कामयाबी के साथ जीत चुकी है। अब बाकायदा 2 जुलाई को आगाज़ हो गया है ओडीआईएस का 3 मैचों की सीरीज का। आज पहला मैच है बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान, जो कि अगर मैं क्रिकेट स्टेडियम की बात करूं तो श्रीलंकन क्रिकेट स्टेडियम पर मदासा क्रिकेट स्टेडियम है। और क्राउड की बात करूं तो काफ़ी 4 करोड़ मौजूद है। और दोनों टीमों की बात करूं तो ये बांग्लादेश की मैं सबसे पहले बात करूं, वो टेस्ट सीरीज हारने के बाद पूरी उम्मीद है कि वनडे सीरीज जीतने के लिए और वो पूरी कोशिश के साथ मैदान में उतरे हैं। श्रीलंका की बात करूं तो जैसे कि सीरीज टेस्ट सीरीज जीत गए हैं और वही हौसला वही जज्बा लेके वो ओडीआई में उतरे हैं। और देखना होगा कि इन दोनों के दरमियान फर्स्ट ओडीआई कौन सी टीम विन करती है। श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और देखना होगा कि ये कितना मौसर साबित है। इनिंग स्टार्ट होने से पहले अगर मैं बात करूं दोनों टीमों की तो दोनों टीमों के प्लेयर्स की, तो सबसे पहले मैं श्रीलंकन 11 प्लेयर के बारे में बताऊंगा कि कौन से 11 प्लेयर इस मैदान में मौजूद है और वो अपनी किस्मत आजमाएंगे। जी हाँ, अगर श्रीलंका के ओपनिंग फेस की बात करूं तो प्रथम निसंगा और शान अहमद शक्का जो कि इनका साथ दे रहे हैं और देखना होगा कि इनकी ओपनिंग जोड़ी कैसी रहती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुसाल मेंडिस जो कि टेस्ट में भी शामिल है, वनडे में भी शामिल है और विकेट कीपर है, बड़े ही अच्छे बैट्समैन है। उसके बाद कमेंडो मेंडिस इनका साथ दे रहे हैं। और उसके बाद जो कि इनके कैप्टन हैं चार्ल्स असलंका, बड़े ही शानदार कैप्टन हैं और अच्छे धीमी बैट्समैन हैं और बड़े ही सुकून के साथ खेलने वाले हैं। और उसका साथ दे रहे हैं, आगे साथ दे रहे हैं जनीत लियांच जो कि नए बैट्समैन इन्होंने शामिल किए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं बॉलर्स में तो बॉलर में मिलान रथंगे है और विंदु हसरंगा है, बड़ी ही शानदार स्पिन बॉलिंग करते हैं और ये बैटिंग के जोर भी दिखाते हैं। उसके बाद इनके पास स्पिन बॉलिंग में महेश तसेना है, ये भी आईपीएल में इन्होंने बड़े ही आउट किए और बड़ी ही अच्छी परफॉर्मेंस दी और ये भी ओडीआई में श्रीलंका का साथ दे रहे हैं। उसके बाद ईशन मिलंगा है इनके पास और अशित फर्नांडो टीम को ज्वाइन करेंगे। तो टीम काफ़ी इनकी बैलेंसिंग है, 3-4 लड़के नए खिलाए हैं और देखते हैं कि इन्होंने क्या परफॉर्मेंस की है, तो इसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर मैं दूसरी जानब से बांग्लादेशी टीम की मैं बात करूं तो बांग्लादेशी टीम में काफ़ी सारे न्यू लड़के इन्होंने ओडीआई में शामिल किए हैं क्योंकि ज़्यादातर जो टेस्ट खेल रहे थे उनको उन्होंने ड्रॉप किया और ओडीआई में काफ़ी सारे ट्रेनिंग की है। अगर मैं बात करूं तो ओपनिंग फेस कर रहे हैं परवेज हुसैन ईमान और उनका साथ दे रहे हैं तंजीद हसन। ये दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी है ओडीआई में। और उसके बाद इनके जो नजमुल हुसैन सेंटू जो कि टेस्ट क्रिकेट कैप्टन है और वनडे में ये एज अ बैटर ही खेलेंगे। उसके बाद अगर बात करूं इनके विकेट कीपर की तो लिटन दास है इनके पास, तौहीद हैदरी है। उसके बाद मेहंदी हसन मिर्जा जो कि बांग्लादेश के कैप्टन है, जो कि कह लें कि टेस्ट में ये एज अ खिलाड़ी ही खेल रहे थे। उसके बाद जाकर अली इनके पास मौजूद है, तंजीम हसन है, तकसीन अहमद है जो कि इनके फास्ट बॉलर है। उसके बाद तनवीर इस्लाम है और मुस्तफिजुर रहमान जो कि इनके फास्ट बॉलर है। तो टीम पे मुश्तमिल है। तो देखना होगा कि दोनों टीमों में
کون سی ٹیم اچھا پرفارم کرتی ہے. تو اننگ کا آغاز کریں تو سری لنکا نے جب اننگ کا آغاز کیا تو بالکل ہی فلاپ نظر آئے اور بنگلہ دیشی بالر ہیوی رہے اور ارلی وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے. اگر پرتھم نسنگا کی بات کروں تو جسٹ 0 رنز بنا سکے اور وہ تنظیم حسن ثاقب کا شکار ہوئے اور ارلی ہی پویلین لوٹ گئے. اس کے بعد اگر میں بات کروں نشان مدشقہ کی تو انہوں نے جسٹ 6 رن بنائے اور تحسین احمد کی بال پہ وہ پویلین لوٹے. یوں بنگلہ دیش کو ارلی بریک تھرو ملنے کے سبب بنگلہ دیشی بالر نہ صرف بلکہ فیلڈر بھی چوکن ہو گئے اور پوری زور لگا رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کم سکور پہ ان کو آؤٹ کریں. اس کے بعد کسال مینڈو اور کمانڈو مینڈس کے درمیان کوئی خاص پارٹنرشپ نہ رہی. اگر میں کمینڈو مینڈس کی بات کروں تو جسٹ 0 رنز بنائے اور وہ تسکین احمد کی بال پہ پویلین لوٹے اور بنگلہ دیش نے کہہ لیں کہ 3 کھلاڑی ارلی ہی پویلین بھیجے جسٹ 50 سکور پہ. تو اس کے بعد کسال مینڈس اور جو کہ ان کے کیپٹن ہے چارتھ اسلنگا، ان دونوں کے درمیان بڑی اچھی پارٹنرشپ رہی. اور کیپٹن کی اگر میں سری لنکن کی بات کروں تو بڑے ہی محتاط انداز سے کھیلے اور 50+ سے بھی ان کی زیادہ پارٹنرشپ رہی. اگر میں بات کروں کسال مینڈس کی تو انہوں نے 45 رن بنائے، 5 رن مسنگ تھے 50 کو، تو وہ پویلین کی راہ دیکھ بیٹھے. اگر میں ان کی بات کروں تو انہیں تنویر احمد نے آؤٹ کیا اور اس کے بعد سری لنکا کی مزید مشکلات بڑھ گئی کیونکہ بیک ٹو بیک وکٹیں گرنے کا سلسلہ بھی جاری تھا اور سکور بورڈ اتنا خاص تگڑا رن نہیں ہوا تھا. لیکن ان کے کیپٹن موجود تھے اور انہوں نے اپنی ٹیم کو سنبھالا اور کافی اچھے اور محتاط انداز سے آگے لے کے بڑھے. ان کا ساتھ دے رہے تھے جنیت لیانچ اور ان دونوں کے درمیان بھی کچھ زیادہ پارٹنرشپ نہ رہی لیکن کیپٹن کے ساتھ کچھ سپیل انہوں نے رک کے سکور کا کہنے کے سکور بورڈ کو اچھا کیا. اگر میں بات کروں جنیت لیانچ کی تو انہوں نے 29 رنز بنائے اور نجم الحسین سینٹو کی بال پہ پویلین لوٹے. اور اس کے بعد ملان رکھندے آئے جو کہ بالر ہے، انہوں نے بھی اپنی ٹیم کے لیے کچھ حصہ ڈالا. اگر ان کی بات کروں 22 رنز بنائے اور وہ تنظیم حسن ثاقب کا شکار ہوئے. اس کے بعد اگر میں سری لنکن کیپٹن کی بات کروں بڑی ہی شاندار اننگ کھیلی اور نہ صرف اننگ بلکہ سینچری سکور کر کے اپنی ٹیم کو ایک مضبوط سکور دیا اور ٹیم کا رن ریٹ اور سکور بورڈ بڑا ہی شاندار کر کے گئے. چارتھ اسلنگا کی بات کروں تو 106 رن انہوں نے بنائے. تنظیم حسن کا یہ شکار ہوئے اور تب تک کہہ لیں کہ بنگلہ دیشی بالر دیر کر چکے تھے کیونکہ ان کی سینچری سکور کرنا بنگلہ دیش کا سکور 200+ سے بھی زیادہ ہو گیا تھا. اور سری لنکا کے کیپٹن کو آؤٹ کر کے بنگلہ دیش کہہ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ خوش نہ ہوئی کیونکہ کافی دیر ہو چکی تھی. سری لنکن کیپٹن کی بات کروں تو 106 رن بنائے اور کہہ رہے ہیں کہ سکور 200+ سے بھی اوپر چلا گیا تھا. اور یوں اس گراؤنڈ کی کہہ رہے ہیں کہ 200+ سکور کرنا ایک بہترین رن ہے، فائٹر رن ہے اور بنگلہ دیش کو مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے کیونکہ اسپن وکٹ کا ٹریک زیادہ ہے. اور اس کیپٹن کے آؤٹ ہونے کے بعد باقی پلیئر نے ملے جلے ہی رن بنائے. اگر میں ملان رکھندے کی بات کروں 22 رن بنا کر تنظیم حسن کا شکار ہوئے. اس کے بعد حسرنگا کی بات کروں تو 22 رنز انہوں نے بنائے اور یہ بھی تسکین احمد کی بال پہ پویلین لوٹے. اس کے بعد اگر بات کروں مہیش تحسینہ کی تو انہوں نے جسٹ 1 رن بنایا اور وہ بھی تسکین احمد کی بال پہ آؤٹ ہوئے. اس کے بعد ایشن ملنگا 5 رن بنا کر رن آؤٹ ہوئے نجم الحسین سینٹو کی بال پہ. اس کے بعد اشیت فرنینڈو 1 رن بنا کر ناٹ آؤٹ ہوئے. تو یوں اگر میں 50 اوورس اننگ کی بات کروں تو سری لنکا نے 49.2 اوور کھیلے اور ٹوٹل سکور بورڈ 244 رن سیٹ کیا اور بڑا ہی شاندار ٹارگٹ دیا. یہ بھی ان کے کیپٹن کی بدولت یہاں تک پہنچے، ادروائز یہ 150 سکور تک بھی نہ جا سکتے. اگر میں بات کروں ان کی اننگ کی
تو ٹاپ سکورر جو کہ سری لنکن کیپٹن ہی رہے اسلنگا 106 رن بنا کر نمایاں رہے۔ اگر میں بنگلہ دیشی بالرز کی بات کروں تو انہوں نے پوری اننگ میں 7 رن ایکسٹرا دیے، اور وکٹ ٹیکر کی بات کروں تو ٹاپ وکٹ ٹیکر تسکین احمد 4 وکٹ لے کر ٹاپ وکٹ ٹیکر ہے، اور اس کے بعد تنظیم حسن ثاقب نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، اور اس کے بعد تنویر اسلام 1 اور نجم الحسین سینٹو بھی 1 وکٹ لے سکے۔ تو یوں بنگلہ دیش کے لیے فرسٹ اننگ سری لنکا نے ٹارگٹ سیٹ کیا 244 اور 50 اوور مکمل کھیلے، کہہ لیں کہ 2 بالز ہی کم تھی، اور دیکھنا ہوگا بنگلہ دیشی یہ سکور اچیو کر پاتے ہیں یا نہیں۔ سری لنکا کا سپن ٹریک بہت سخت ہے اور بنگلہ دیش کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے۔ اس کے بعد بنگلہ دیش سیکنڈ اننگ کا آغاز ہوا تو بنگلہ دیشی ٹیم آغاز میں اوپننگ سٹینڈ کر رہے تھے پرویز حسین اور ان کا ساتھ دے رہے تنظیم حسن، ان دونوں کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا، لیکن آغاز کچھ اچھا نہ رہا۔ جیسے بنگلہ دیش نے اوپننگ سٹینڈ توڑا ویسے ہی سری لنکا نے بھی اوپننگ سٹینڈ توڑا۔ اگر میں بات کروں پرویز حسین کی تو جسٹ 13 رنز بنا سکے، اور وہ اشیت فرنینڈو کی بال پہ پولیاں لوٹے، اور اس کے بعد کہہ لے کہ تنظیم حسن کا ساتھ دینے نجم الحسین سینٹو آئے، اور ان دونوں کے درمیان بھی پارٹنرشپ کا آغاز ہوا، اور جسٹ 50 رنز کے قریب ہی پارٹنرشپ ہوئی، تو تب نجم الحسین سینٹو نے تنظیم کا ساتھ چھوڑا۔ یوں نجم الحسین سینٹو 23 رنز بنا کر رن آؤٹ ہو گئے ملان رکھندے کی بال پہ، اور اس کے بعد اگر میں بات کروں تنظیم حسن کی تو انہوں نے بڑی شاندار اننگ کھیلی اور 50 سکور مکمل کیا، لیکن اپنی ٹیم کو مشکلات سے نہ نکال سکے، اور وہ پویلین کا راہ دیکھ بیٹھے اور ٹارگٹ کی جانب بھی نہ بڑھ سکے۔ اگر میں بات کروں ان کی تو 62 رنز انہوں نے بنائے، اور وہ حسرنگا کی بال پہ پولیاں لوٹے۔ جیسا کہ میں نے بولا ہے کہ سری لنکا کا جو سپن ٹریک ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے، اور بنگلہ دیش کو بڑے ہی متحد انداز سے کھیلنا ہوگا، اور اس کے بعد ان کے علاوہ کوئی بھی پلیئر جم کے نہ کھیلے سوائے ایک کے، وہ ہیں جاکر علی، وہ کریز پر جمے رہے، ڈٹے رہے اور ٹارگٹ کی طرف بڑھتے گئے۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ میں ٹارگٹ کو اچیو کر سکوں، لیکن ان کے ساتھ کوئی اور بیٹس مین نہ چل سکا۔ اگر میں باقی دیگر کھلاڑیوں کی بات کروں تو رتم داس 0 رن بنا کر حسرنگا کا شکار ہوئے، توحید حیدر 1 رن بنا کر کمنڈو مینڈس کا شکار ہوئے، اس کے بعد جو کہ ان کے کیپٹن ہیں مہندی حسین مرزا، وہ 0 رن بنا سکے۔ ٹوٹلی 0 پرفارمنس، نہ ٹیسٹ میں نہ ون ڈے میں کچھ بھی نہیں وہ پرفارم کر رہے، اور وہ بھی حسرنگا کا شکار ہوئے۔ یوں حسرنگا سیکنڈ وکٹ لے ہوئے، اور یوں حسرنگا 3rd وکٹ لے اڑے، اور اس کے بعد اگر میں بات کروں جاکر علی کی تو واٹ اے بیوٹی پرفارمنس، انہوں نے 51 سکور کیے، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی اپنی ٹیم کو مشکلات سے نہ نکال سکے۔ اگر میں ان کی بات کروں تو 51 رنز بنائے، اور وہ بھی حسرنگا کا شکار ہوئے اور پویلین کا راہ دیکھ بیٹھے، اور یوں جاکر علی کے جانے کے بعد سری لنکن ٹیم ٹوٹلی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ اگر میں باقی پلیئرز کی بات کروں تو تنظیم حسن 1 رن بنا کر کمنڈو مینڈس کا شکار ہوئے، تسکین احمد 0 رن بنا کر کمنڈو مینڈس کا شکار ہوئے، تنویر اسلام 5 رن بنا کر مہیش تکسینہ کی بال پہ پلین گئے، اس کے بعد مستفیض الرحمان کہنے کے 0 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ تو یوں اگر میں بنگلہ دیشی ٹوٹل سکور بورڈ کی بات کروں تو 167 رنز ہی بنا سکے، اور ساری ٹیم ڈیر ہوگی، اور سری لنکا کا کہہ لیں کہ تعاقب کرتے ہوئے 244 رنز کا تعاقب کرتے ہوئے جسٹ 167 رنز ہی بنگلہ دیشی بنا سکی، اور ان کی آل ٹیم پویلین لوٹ گئی۔ اگر میں بنگلہ دیش کے ٹاپ سکورر کی بات کروں تو تنظیم 62 رنز بنا کر نمایاں رہے، اور جاکر علی 51 رنز۔ باقی کوئی بھی پلیئر ان کا بالکل بھی کوئی کہہ لیں کہ اچھی پرفارمنس نہ دے سکا، اور یوں اپنی ٹیم کو مشکلات کیا بلکہ فرسٹ ODI سے بھی 2-4 کیا، اور شکست کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ یوں سری لنکا فرسٹ ODI 77 رن سے بآسانی ون ہو گیا۔ اگر میں سری لنکا بالر کی بات کروں تو ساروں نے ہی
کمال کی بالنگ کی. اگر ان کی اننگ ایکسٹرا کی بات کروں تو 11 رن انہوں نے ایکسٹرا دیے. اس کے بعد ٹاپ وکٹ ٹیکر ہسرنگا رہے جنہوں نے 4 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا. اس کے بعد ان کے پاس کمنڈو مینڈس 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور آتش فرنانڈو. اس کے بعد مہیش تسینا نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا. تو یوں اگر مین آف دی میچ کی میں بات کروں تو سری لنکن کیپٹن چارتھ اسلنکا رہے اور انہوں نے 106 رن بنا کر نہ صرف اپنی ٹیم کو ایک بڑی ناکامی سے بچایا بلکہ فرسٹ او ڈی آئیز بھی ان کے نام کیا. تو یوں بنگلہ دیش کو پہلا او ڈی آئیز شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بنگلہ دیش کہہ لیں کہ مسلسل فلاپ کا شکار ہو رہی ہے, کنفیوز کا شکار ہو رہی ہے. دیکھنا ہوگا کہ سیکنڈ او ڈی آئی میں کچھ پرفارمنس دے پاتی ہے یا نہیں, یہ دیکھنا ہوگا سیکنڈ او ڈی آئی میں. اور یوں سری لنکا کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے 1-0 کی لیڈ حاصل کر لیا اور وہ اپنی کامیابی مسلسل کنٹینیو رکھے ہوئے. تو دیکھنا ہوگا کہ سیکنڈ ٹیسٹ میں دیکھنا ہوگا کہ سیکنڈ او ڈی آئی میں دونوں ٹیمیں کیا پرفارم دیتی ہیں. سری لنکا اسی طرح وننگ کا جادو جگاتی ہے یا پھر بنگلہ دیش. تو یہ دیکھنا ہوگا سیکنڈ او ڈی آئی میں. تب تک کے لیے اجازت دیں, اللہ حافظ.